اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملاتا۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ موت انسان کو ضرور مار دیتی ہے، مگر اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ دریا کا پورا پانی اگر چاہ نہیں کھینچا جا سکتا، پیاس کی بقدر ہی چکھ لینا چاہیے۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ صوفیاء اکرام وہ ہیں جو ہر چیز سے زیادہ اللہ کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں۔ زندگی میں 2 نصیحتوں پر عمل کرنا ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں۔ دوم، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے۔ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے، لیکن لوگ محنت پہ تلاش کرتے ہیں۔ بہترین انسان اپنی عمل سے جانا جاتا ہے۔ سنہری باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں۔ یاد رہے، غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ کھانے میں اگر کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن ہے، اگر کوئی کان میں زہر گھول دے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ ایسی خوشی سے ہمیشہ کنارہ کش رہو جو دوسروں کو تکلیف دے کر ملتی ہو۔ خود غرض لوگ سائے کی طرح ہوتے ہیں جو روشنی میں نظر تو آتے ہیں لیکن اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ ندامت توبہ کے دروازے کی اصل کنجی ہے، جبکہ سرکشی اور تعویل اس دروازے سے تالا ہے۔ امیروں سے نفرت کرنے والا غریب اور غریبوں سے نفرت کرنے والا امیر دونوں یکساں درجے کے مجرم ہیں، کیونکہ دونوں کے نزدیک ایک دوسرے کے لیے وجہ نفرت دولت ہے۔ تمہارے نفس کی بہتری کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں بری لگتی ہیں۔ پسند کی عورت چاہیے تو پہلے اس کی بھوک مٹاؤ۔ سفید عورت کی بھوک جواہرات سے مٹتی ہے، کالی عورت کی بھوک وفاداری سے مٹتی ہے، سانولی عورت کی بھوک پیار سے مٹتی ہے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔